وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومولانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الذين الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلال نمازیں پڑھو. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احیاء العلوم کے اندر نمبر 3 کے اوپر آپ لکھتے ہیں کہ جب بندہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات محبت نہ ضرور پر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جس کا سر آسمان دنیا کو بلند ہوتا ہے جدے پیر تحت سرا یعنی زمین کے اندر ہوتے ہیں تو جدے پاروں مشرق کو لے کے مغرب تک پھیلے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کو حکم فرماتا ہے کہ نور کی نہر کے اندر ہوتا لگا تو نور کی نہر کے اندر ہوتا لگا پھر باہر نکلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتے ہن اپنے پرانوں چھاڑ وہ اپنے پرانوں چھاڑ دے کہ وہ جو قطرے نکلتے ہیں. تسی تصور کرو کہ مشرق مغرب تک وہ باہر نے تو جب وہ پرانوں ہلاتا ہے تو پھر کتنے قطرے نکلتے ہوں گے. لا تعداد قطرے نکلتے رہتے. اللہ اس ایک ایک قطرے کے بدلے ایک ایک فرشتہ پیدا فرما چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتہ پیدا فرما رہا ہے. لا تعداد فرشتے پیدا ہو جاتے ہیں تو سارے فرشتے بیک زبان اللہ تبارک و تعالیٰ عرض کرتے ہیں مولا سانوں پیدا کیتا ہی تے کاہدے واسطے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان یہ انجام اسی الحمدللہ پر خوش نصیب اللہ را صاحب بہت بڑا فضل و بڑا کرم ساڈے تے کہ اس خالق مالک نے اج دی رات سانوں مل بیٹھ کے اپنا تے اپنے معبود دا ذکر کرنے تے تیر اڑانے والا ساڈے تے سب تو بڑا فضل اج یہ کہ انہیں اپنا ذکر تے اپنے معبود دا ذکر کروان واسطے ساڈا انتخاب کیتا ہے، سلیکشن ہوئی ہے اور سلیکشن جنہاں دی ہو گئی ہے نا وہ مسجد آ بھی گئے نے اور آ بھی گئے نے تے جنہاں دی سلیکشن رد کر دیندا ہے اس کو مسئلہ کی طرف آپ ہی ریویو کر دیندا ہے، انہوں پتہ ہے کہ اج اللہ دی بارگاہ دے اندر دعاواں کرنے کی بات آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا اپنی مسند دے اوپر مسند بشیر صاحب کہ میرے کول جبریل آئے تے آج جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ بددعا اٹھاؤ کیا کہا سبحان اللہ اگر اتنا چلا 10 منٹ پہلے پھر آپ نے انشاءاللہ سلام پڑھنا ہے تے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے اللہ کے فضل و کرم سے 10:30 بجے اسی صلاۃ و تسبیح ادا کر دیں گے انشاءاللہ۔ اس واسطے اسی جنہیں دیر تک بیٹھے اللہ کا قرآن سننا ہے تو نبی کا فرمان سننا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل آئے آپ کی عرض کی تھی یا رسول اللہ اپنا تو ہاتھ اٹھا تھوڑا اٹھاؤ تو صحیح تے ماں ذات البصر دی آنکھ کھول کے دیکھو تو صحیح۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں آسمان وال ویکھیا تے میں پوچھا جبریل کی گل ہے اج اللہ نے 300 دروازے رحمت دے کیوں کھولے ہوئے ہیں؟ اج کیوں کھولے ہوئے ہیں 300 دروازے رحمت دے؟ جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج شبان کی 15ویں رات ہے، آج شبان موسم کی 15ویں رات ہے، بے بہا حدیثاں دے ثابت ہے تے سانو ثابت کرن دی لوڑ کوئی سارے عاشق بیٹھے ہوئے نے سرکار دی محبت کرنے والے بیٹھے ہوئے۔ جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اس شبان کی 15ویں رات ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حجرہ عائشہ دے اندر سا ساڈی اماں جی دے کول سا حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول سا میرے آقا فرماتے ہیں میں روایت کرتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے سرکار میرے حجرہ مبارک سن تے میں اچانک دیکھا تو رات کا پچھلا ٹائم آیا تے میرے کول سرکار موجود نہیں، میرے آنکھ لگ گئی سرکار میں اٹھی نہیں ہے نہیں، یا فرماتے ہیں کہ میں پیچھا کرتی سرکار کے پیچھے پیچھے ٹر گئی پھر میں جو لب دیا پہنچی تے جنت البقیع پہنچ گئی۔ جنت البقیع قبرستان ہے مدینے کا قبرستان ہے جنت البقیع وہ جی جنت البقایا ہے اتنے گئے جنت البقیع کا مانا یہ ہو کہ وہ بقایا جنت اتنے گئے جتنے سارے صحابہ جتنے سارے سرکار کے غلام آرام فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار سے پہنچے تو میں پیچھے چلی گئی، سرکار نے فرمایا عائشہ کیا تو سمجھنی ہے کہ میں حق غلطی کراں گا؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا گمان سی شاید اپنی ازواج مبارکات جو کسی نے دور چلے گئے اور کسی نے حجرہ مبارک چلے گئے، میرے آقا نے فرمایا عائشہ قبرستان میں آیا ہوا جنت البقیع وچ آیا ہوا آج شبان کی 15ویں رات ہے یا رسول اللہ کی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اس رات نامہ اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور میری امت کے نامہ اعمال آج اٹھائے جان گے، آج لکھا جائے گا کون کدوں کتنے فوت ہوئے گا، کنوں کنا رزق دیتا جائے گا، کنوں جناب والا کتنی زندگی دیتی جائے گی۔ آج اللہ تبارک و تعالی اپنی شایان شان
السلام پہاڑ اتنے چڑھ کے نا آپ نے دیکھا کہ سفید رنگ کا دودھ ورگا ایک پتھر ہے. پتھر چٹا تو ہوتا ہی نہیں, پتھر ہوتا ہے مٹی ورگا یا کالا یا لال. وہ پتھر سی بالکل دودھ ورگا چٹا تو بڑا سارا سی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بہت ایک غریب چکر لگانا شروع کر دیا. میرا بڑا تعجب ہے اتنا سونا پتھر اللہ نے بنایا. آپ فرماتے ہیں بہت ایک غریب نا چکر لگانا پیا کہ اللہ نے وحی نازل فرمایا. اللہ نے فرمایا عیسیٰ جی اللہ فرمایا بڑے تعجب کے نال ایک پیچھے پھرنا ہے یہ دوام پہ کرنا ہے کی گل ہے. اب کہ اللہ عجیب لگن دیا تعجب اس لیے کرنا پیا کہ ایڈا سونا پتھر ہے. اللہ نے فرمایا تو صرف اینے کی کرشمے نو دیکھ کے تعجب کرنا پیا یہ نال بڑا کرشمہ بتاواں. اللہ کی بات ہے جب کی اللہ بتا دے تو آدھا لوٹا شریک ہے ان اللہ کل شے قدیر ہے ہر شے تے قادر ہے دکھا دے. اللہ کی قدرت دے نال پتھر پھٹ گیا. جو پتھر پھٹیا نا تو بیچ ایک بابا بیٹھا. ایک بابا بیٹھا ہے وہ پورے کہنا اندر میں بیل لگی ہوئی ہے ہاتھ میں جو تصویر پڑی ہے ایک پاس چشمہ پہ چلتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کے رہا ہو گیا پتھر وچ بندہ یارو پتھر وچ کیڑا بھی ہوندے شاید پھر بندہ بھی تے اللہ دے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو ویکھیا تے لے کے پہلے پتھر نو لے کے تعجب کر گیا سی عجیب لگ گیا سی. وہ پتھر وچ بابا تے ہاتھ وچ تصویر کولے چشمہ نال نور دی بیل. آپ فرماتے ہو اللہ نے بندے کتنی دیر ہو گئی ہے ایتھے بیٹھیا کی کر رہے ہو نے صرف اللہ اللہ کرنا سبحان اللہ صرف اللہ کا کرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کتنی دیر ہو بیٹھا ہے کتنی دیر ہو گئی تیرے اس پتھر کے اندر. وہ بندہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی 400 سال سبحان اللہ. فرمایا اس کے علاوہ کوئی کام نہیں جی میرے تصویر اللہ دکھتی چشمہ کوئی چلتا ہے میرے پینا سے بیل لگی ہے روٹی میرے کھانا سے اللہ نے میرے رزق کا انتظام پتھر کے اندر کیتا ہے. لیکن 400 سال ہو گئے اس پتھر کے اندر اللہ 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 کر دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بڑی دیر بعد پہلے پتھر میں ایک تعجب کیتا وہ جو بندہ بھی ایک تعجب ہوا ہے وہ علم پوچھ بیٹھا اے اللہ 400 سال ہو گئے سوائے اللہ اللہ کر دے میں اور کام نہیں کوئی نہیں کیتا. اللہ کی بات ہے جب کہتی ہے اللہ ایک اور ادھر پتہ ہے دنیا میں کوئی نہیں ہونا کچھ یا کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی بات ذکر ہو لگا تسی کچھ نہ سیکھو ہر نبی دی زبان تے تھوڑا ذکر ہو ہے سبحان اللہ. دنیا دی کوئی بھی ایسی امت نہیں کسی نبی دی ایسی امت نہیں جہاں ذکر پچھلے نبی کیتا ہو.
وہ فوت ہو گئی تے میں شراب دے اندر ڈوب رہتا تھا آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات کو ستا میں دیکھا کہ میں جناب والا دوڑا جا رہا میرے پیچھے اسپتال لگا ہے تے میں دوڑتا ایک بزرگ کے قریب بھی گزرنا میں اس بزرگ کو کہنا مجھے بچاؤ اس اندھے سے کرو بچاؤ مجھے تے او بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ضعیف ہاں میں کمزور ہاں میں تینوں نہیں بچا سکتا وہ اگے چلا گیا آپ اگے فرماتے ہیں میں اگے چلا گیا اگے جا کے دیکھا کہ اب بھڑک نہیں ہوئی میں پھر میں اس بزرگ نے آواز دی اے مالک بن دینار واپس آ جا آپ فرماتے ہیں واپس آ گیا جب میں واپس آیا نا تو پھر میں اس بزرگ نے آخیا وہ فلاں جگہ پہاڑ اس پہاڑ کے پیچھے چلا جا اتنے مسلمان امانت رکھیاں ہوئی تیری اگر کوئی امانت ہوئی تو پھر تینوں مل جائے گی آپ فرماتے ہیں کہ میں دوڑ کے اس پہاڑ کے قریب پہنچا میرے فرشتے کی آواز آئی پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ کہ وہ آ رہے ہیں جن کی امانت موجود ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں اس جگہ پہ پہنچ گیا جب میں اس جگہ پہ پہنچ گیا میں ڈریا ہوا تھا آپ تو بھی ڈریا ہوا تھا اندھا میں پیچھے لگا ہوا ہے آپ فرماتے ہیں میں دوڑتا جب پہاڑ کو کراس کیتا ایک بچی نے میرے ایسا کر کے گھٹ میں پھڑ لیا پھڑ کے میں بھیج لیا میں بھی کیا ہے جو وہی بچی ہے جس میری فوت ہو گئی تھی یہ میری بیٹی میری فوت ہو گئی تھی آپ نے فرمایا میں اپنی بیٹی نے پوچھا بیٹی تو اتنی کی کرنی ہے بھائی اب کی تھی بابا وہ جڑا ضعیف بندہ ملیا تھی وہ تیرا اندھے عمل تھی لیکن تیرا عمل ایسا تھی وہ ضعیف ہو چکیا تھی کمزوری کے اندر کیتا گیا تھی وہ لیا کہ میں تیری مدد نہیں کر سکتا میں نابالغ سا بچپن کے اندر میں دنیا کو چلی گئی جہاں دنیا کو چلا جائے بچپن کے اندر جگہ سنے بلوغت نہ پائے میرے آقا نے فرمایا اپنے والدین کی شفاعت کرے گا میں تیری امانت اتنے لگی ہوئی ہوں آپ نے اندر کے جو ہاتھ اس بچی نے پڑھیا آپ فرماتے ہیں بچی نے قرآن سنا لگ پئی علم یعلم الذین تلو آپ فرماتے ہیں اس بچی نے قرآن پڑھنا شروع کیتا میں نے کہہ دیئے بابا کیا وقت نہیں آیا کہ وقت مومنہ دا دل اللہ دے ذکر نال محل ہو جائے حالے ذکر کرنے کا وقت نہیں آیا حالے کیا وقت نہیں آیا کہ تیرا دل مومن ہو جائے آپ فرماتے ہیں میں خواب میں ادا پیا جب میں بیدار ہویا تو میں پسینے دے اندر شراب موڑ رہا میں اللہ کی مارکہ دے اندر توبہ کی تھی میں جو اٹھیا میں پوچھا کیڑی رات ہے دسن والے دسیا اج شب برات دی 15ویں رات ہے آپ فرماتے ہیں میں رب دی بارگاہ وچ جھک کے صرف دل نال میں توبہ کیتی اللہ نے منصب ولایت عطا فرما چھڈی آپ فرماتے ہیں منصب ولایت مل گیا توبہ کر لیا کوئی رات سی شب برات سی شب برات تھی یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے اگے گیٹ گرانے والے بندے معافی کا مانگنے والے بندے خوف نہ رونے والے بندے بڑے پسند ہے حضرت غوث یاد ہو سچیا کرا سبحان اللہ میں ملاج آدمی تنو سرکار غوث پاک کا واقعہ سنایا سی آج بھی سرکار غوث پاک کا واقعہ دے آ گیا حضرت غوث یاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کے ہونا ایک بندہ گانے گاتا تھا آواز بڑی اچھی سی لوگ پیسے دے کے بناتے سن لوگ بناتے سن فنکشن میں بناتے سن گانے سننے واسطے بناتے سن ایک دن حضرت غوث یاد کو گزرے آپ نے فرمایا یار ایڈی سونی میری بات ہے کبھی سرکار کے ناتا پڑھو نا اور ایک بندہ جہاں سی پیسے پھنسیا ہوا سی پیسہ ہی پیسہ سی لوگ پیسہ بڑا چھوڑ کے کھڑے ہوتے پیسے کا بڑا عاشق سی پیسہ ہی پیسہ سی اور اس پیسے پتہ کیا لگا
جنہوں میں آخر دیا نادا پڑھا تھا یہ جناب دیکھا ہے کہ حالت کی لوگوں کو پوچھا ہے وہ کی ہے موقع دسیا جی جنی دیر تک یہ کو پیسہ ہوا پیسہ حاصل ہوا یہ رشتے دار ملے یہ والدین ملے یہ بہن بھرا ملے یہ ہوتا بھی ہے جی جو پیسہ آئے رشتے داروں نہیں ملے وہ جو پیسہ مک گیا سوال آ گیا گھر والے گھروں کٹ دیتا ہے ہوں یہ حالت ہے ہلو گوشت نے انہوں نے دسیا نہیں محسوس بھی نہیں کرایا آپ نے جا کے نا اپنے شریر کو ایک تھیلی پیسے دی میں جا کے آخیا انہوں جا کے دے دے جا قبرستان میں بیٹھا ہے جا قبرستان میں بیٹھا ہے سرکار گوشت فرمایا دسی نام میں کنے کو ہوا یہ نیکیاں کرتے نا ایسے کرتے ہیں نیکیاں کروا رہے ایسے نیکیاں کرتے ہیں جنہیں بلی دینا وہ دس دینے کی دیر نہیں ہوتی گی آپ نے فرمایا دسی نام میں کون آ تینوں پوچھے گی نا تو آپ کی پاس یار میرے اللہ نے کسی بندے نے بھیجا ہے تیری مدد ہے جب بچہ پہنچا نا شکیر کو اٹھے بغداد قبرستان کے اندر جب پہنچا انہیں جا کے جو گٹھلی دی نا اس گٹھلی کی جو خوشبو آئی انہیں خوشبو آئی انہیں پوچھا کنے بھیجا ہے یہ بچہ کہنے لگا چھاٹی یار میرے اللہ نے بندے نے بھیجا تیری مدد کرنے واسطے بھیجا تیرے واسطے تو ہے تو رکھ لے انہیں جو گٹھلی کو اپنے قریب کیتا نا السلام علیکم
پسند ہے. ایک بندہ کبھی بار کرنا یہ گلا کے دور کے دعاؤں کا رب ہے پوری دعا اس کی رستے کی اٹی ہے. ایک بندہ باہر آیا انہیں آ کے آخر یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے اسے ایک بندے آ گیا کب آیا میرا کام ہو گیا آ گیا وہ چلا گیا. ایک بندہ اللہ کی بار میں جاتا ہے یا اللہ مجھے اتنے دن ہو گئے اتنے سال اتنے مہینے ہو گئے تیری بار میں ہو گیا وہ اتنا ہی آیا وہ دے کے اس نے مار کر چھڑے میں نہیں دیتا منگنا ہو گیا میں دیتا ہی نہیں. رب کو آواز آئی حق میں رہن کو آواز آئی میرے بندے تیرا رونا مجھے بڑا پسند ہے تیرا گیر گرام میں بڑا پسند ہے. اگر میں تیرے تیری تباہ کے مطابق دے چھڑیا تو اٹھ جائے گا تو تیرا اٹھنا مجھے گوارا نہیں. میں جانا تو میرے کے روندہ رہے میں تیرے بیتا 80 ایٹے خوش نصیبہ کو راب سانوں دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے بس میری بارگاہ جتنے سجدہ کر ایک آزو تیرے ایک آزو اتنے افضل ہو جائیں گے کہ جناب والا تیرے اینا آزوہ کے نال اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آزو کو بجا چلے اس سرکار کی شفاعت سارے واسطے پکی ہے کوئی دو رائے نہیں پکی ہے سرکار کی شفاعت. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کا ہوگا نفسی نفسی ہوئی ہوگی. کئی بندے نفسا نفسی کہتے ہیں نفسا نفسی لفظ نہیں نفسی نفسی لفظ ہے تو نفسی نفسی ہوئی ہوگی. ساری مخلوق آدم علیہ السلام کو قبول ہو جائے گی. جانا بھی وقاری انسا نے باپ ہو ابو بشر ہو ساڑھا کچھ بڑھو آگے شورے پڑھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام فرمانگی یہ وحبو ملا ہے میں نہیں کچھ بھی کر سکتا. پھر حضرت شیس علیہ السلام نوح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام حتیٰ کہ سارے نبیوں کو پھر کے تو عیسیٰ علیہ السلام پر آ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فرمانگی یہ وحبو ملا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا. تو جب سارے نبی نفس کہہ جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی باری آ جائے گی آپ بھی فرمان دیں گے یہ وحبو ملا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا. اب لوگ پریشان ہوگی عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے گھبراؤ نہ اٹھے لے جانا جتنے کبھی نہ نہیں ہوئی اٹھے لے جانا جتنے کبھی نہ نہیں ہوئی. میرے آقا علیہ غلاموں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگے ہوں گے ساری مخلوق پیچھے ہو گئی لے کے میرے آقا کی بارگاہ میں جا جاتے ہیں. انہیں غور کرے کہ سارے نبی کیا یہ حبوی لا میری میں کچھ نہیں کر سکتا 1,24,000 کروڑ بھائی مدبر سب نے آتے ہیں حبوی لا میری میں کچھ نہیں کر سکتا میں تیری مدد نہیں کر سکتا میں تیری شمار نہیں کر سکتا. جب ساری مخلوق میرے سرکار کی بات جائے گی نا تو میرے آقا بڑا کیا نام ہوگا میرے آقا ہے بازو پسار میں کھڑے ہو گئے میرے غلاموں کتنے ہو میں بڑی دیر میں بڑا انتظار کیا کرنا. پھر اللہ کی بارگاہ کی سرکار سجدہ کرنے گے سرکار سجدہ کرنے گے اللہ کی بارگاہ سے آنسو بہان گے گانے واسطے یا اللہ میری عمر میں معاف کر. دوستوں میں عرض کرنا چاہنا کہ اللہ کی بارگاہ سے سجدہ کرنا اتنا افضل ہے سرکار ہمارے سال مخلوق آ جائے گی تو پھر میں سجدہ کروں گا سجدہ جو کروں گا کہ رب میرا دیکھے گا تو یہ کہ آپ کا سونے تیرا سجدے جہاں میں بڑا سونا لگتا ہے. شاید نقشہ بڑا پیارا کھینچا شاید ہے کیا گنہگار جو محشر میں فریاد کریں گے کچھ یا کوئی سبحان اللہ گنہگار جو محشر میں فریاد کریں گے گنہگار جو محشر میں فریاد
سب تو پہلے اپنے والدین بھی یاد کریا جائے، پھر اس کو بعد درجہ بدرجہ اپنے واسطے دعا کریا جائے، پھر اس نکمے واسطے دعا کریا جائے اللہ اصلاح کے صدقے میری صحت عطا فرمائے، دعا کریا جائے اللہ تعالیٰ میری صحت عطا فرمائے۔ یہ سارا سسٹم جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ بندیاں کا بندیاں کے ہاتھ لگ چھڑے ہے، اللہ فرماتا ہے تو میری محبوب ہو کے میرے بندیاں کا پیار کر، میں تیرے نال پیار کر۔ تسی ہاتھ اٹھاؤ گے نا میرے واسطے دعا کرو گے، اپنے واسطے دعا کرو گے، اپنے عزیز و اقربا واسطے دعا کرو گے، اور جہاں مائیاں بہناں بیٹیاں گھر وچ عبادت مشغول نے اللہ تعالیٰ انہاں دی بھی عبادت نوں اپنی عبادت قبول فرمائے۔ ساڈیاں مائیاں بہناں بیٹیاں جہڑیاں نا اسلام بڑا اہتمام کردیاں، سارے بندیاں نوں زیادہ اہتمام ساڈیاں بیویاں دا ہوندا ہے، ساڈیاں ماواں بہناں بیٹیاں جہڑیاں انہاں نوں زیادہ شوق ہوندا ہے کہ اسلام دے اندر عبادت کرن، اپنے گھر جا کے میرے بندے سکدے ہو ساڈیاں بیٹیاں جہڑیاں نا وہ ماشاءاللہ تیاری کرتی ہوندی، میں ہن نکل کے جدوں آیا تے میری بیٹی نا ہاتھ تصویر پڑھی حال چھوٹی نہیں ہو ہاتھ تصویر پڑھی تے سر دے تو بڑا طریقے نال انہوں نے کام بھیجا تو میرے پتہ ہے واقعہ نہیں ہوتا جی لگا جی بابا نماز عشاء پڑھنی ہے لگا ہو لیکن اس کے بعد کی پڑھنا ہے اس کے بعد کی پڑھنا ہے میں نے کہا جو اما پڑھی ہے اتنی پڑھی نہیں آگے میں ساری رات اللہ کی بات میں تھوڑے سے دعا کروں یارو یہ ماں بہناں بیٹیاں یہاں کا دل کی ہوتا ہے دل ہی کوئی ہوتا ہے اس واسطے دوستوں جو اپنے واسطے دعا کرو گے نا کہ میرے واسطے دعا کرو گے سارے مسلمان جتنے بھی بیمار ہیں سب واسطے دعا کرو گے ایک میں شیئر کرنا اس کے بعد آپ گل والا کھڑے ہو کے سرکار کی بارگاہ میں سلام پڑھیں گے 2 منٹ کے اندر اندر انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہو جائے گا پھر آپ انشاءاللہ دعا مانگیں گے نماز تسبیح جڑی ہے 10:30 بجے سے بعد میرا پہلے پروگرام تو 11 بجے کا پھر میں کہا 10 بجے اپنی محفل کو اہتمام کر دینا ہے کیوں نہ اسی 10:30 بجے نماز تسبیح پڑھ لیے تو پھر جو تمہارے تسبیح پڑھ لی جائے گی میرے بزرگ میرے بھائی پھر نوافل بھی پڑھ لیں گے اور بعد میں نفل لکھ کے لا چلے ایک باری صورتہ سے میں 3 دن لائے حدیثہ میں تلاش کر کے میں لکھیا لکھ کے میں اس کو رکھا کہ میرے بھراواں میرے بزرگاں فائدہ ہو جائے جب یہ تو تھی نماز پڑھنی ہے نا تسبیح تحلیل کرنی ہے تو انشاءاللہ میرا یقین کامل ہے کہ جب تھی یہ